ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے پہلے جناب محترم مہدی شاہ صاحب سے ہم جو گفتگو کر رہے تھے سی پے پہ گفتگو کر رہے تھے ہم، اس میں ایک پورشن رہ گیا. وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس جیم کا جو ذخیرہ ہے اسی گلگت بلتستان میں، جی بی جیسے کہتے ہیں ہم شارٹ فارم میں آسانی کے لیے، تو وہ بھی ایک بڑا کمائی کا اور بہت زیادہ دولت کمانے کا ایک ذریعہ ہے دونوں ملکوں کے لیے. جہاں یہ موجود ہے، مثال کے طور پر سلمانیہ ہیں یا دوسرے علاقہ جاتے ہیں یا روس کے کچھ علاقہ جاتے ہیں یا جہاں سے بھی ہیں، وہ بہت زیادہ مالدار ملک ہیں اور ان کی جو شرح آمدنی جو ہے وہ کوئی 40,000 ڈالر کے قریب ہے، کسی کی جو ہے وہ 32,000 ڈالر ہے. تو اب ہمارے ہاں تو بہت ہی 1,000-2,000 سے زیادہ بڑھتی نہیں ہیں 2 سال میں بھی 1 سال میں بھی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جیم کے جو ذخائر آپ کے پاس ہیں وہاں پر کیا کوئی پیش رفت ہے اور وہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کو اور ملک کو زر مبادلہ کما کے دے سکتے ہیں؟ وہ جہاں ہے وہاں پڑا ہوا ہے. میں آپ بتاؤں نا، یہ صوبہ ڈکلیئر ہونے سے پہلے بیوروکریسی کی حکومت وہاں رہے ہیں. یہ تو 2009 میں مطلب وزیر اعلیٰ اور یہ وغیرہ سسٹم تو 2009 ورنہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پہلے کیا کیا تھا جی، بڑے بڑے لوگوں نے لیز پہ لیا. اس لیز سے پاکستان کے مختلف بینکوں سے کروڑ انہوں نے مطلب قرضہ لے کے اپنا پروجیکٹ، جس نے ہوٹل بنانا تھا ہوٹل بنایا ہے، جنہیں جو کچھ کرنا تھا کیا، اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے ابھی قانون سازی تقریباً مکمل ہو گیا. اب جا کے شاید کوئی ہمیں کچھ ملے. اچھا، تو اب یہ علاقہ جات جو ہیں جو جی بی میں کہاں پر ہیں؟ یہ ہر ضلع میں ہے، ہمارے شیگر میں ہے، شگر میں بھی ہے، حنزہ نگر میں بھی ہے، حنزہ میں بھی ہر جگہ ہے. نگر میں بھی ہے. ہاں. اچھا. ابھی چھوٹے چھوٹے لیول پر ہمارے لوگوں نے ابھی شروع کیا ہے. ہاں. تو نگر میں تو جو سونا بھی تو نکلتا ہے وہاں پہ، تو ہم نے دیکھا وہاں پہ لوگ سامنے لوگ بیٹھے تھے. وہ پورا گلگت بلتستان سونا ہے. سونا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بات بتا دوں جی، اب پہلے جب یہ بیوروکریسی کی جب حکومت تھی، چیف سیکرٹری یا ریزیڈنٹ کمشنر جب ہوتا تھا، اب جو ہوشیار لوگ تھے، جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے اس وقت لیز لے لیا. اب اس لیز کے اگین انہوں نے مختلف بینکوں سے کروڑوں روپے لے کے ہوٹلز بنائے، بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بنایا. اب وہ لیز ان کے جب تک ان کے نام پر ہے، وہ تو اس کو تو آپ نہیں چھیڑ سکتے. کسی کا 70 سال ہے، کسی کا 90 سال ہے، کسی کا 99. وہ گلگت کے لوگ رہنے والے ہیں؟ نہیں، گلگت کے نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں. تو ویسے تو عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر زمین باہر کے لوگ نہیں لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. لیتے ہیں. تو اچھا، اب اس کے بعد میں دوسری بات ہم کر لیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور اس پر بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو لیز ہے، یہ میرے خیال میں اس کو ایک بائی لاء اسے ختم کرنی چاہیے. جو لوگوں نے لیے ہیں اور جو قرضے لیے ہیں وہ بھی ان سے ریکور کرنے چاہیے. دوسری بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آج جو سب سے بڑا ایک زمانے میں جب ہم گئے تھے 2017 میں، تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کل آبادی گلگت بلتستان کی 15 لاکھ پلس ہے. تو اس کے باوجود وہاں پر 17 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سیاح آتے ہیں. اب کیا صورت ہے سیاحت کی؟ یہ میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں، ٹورزم کا فلو بہت اچھا بڑھ رہا تھا، لوگوں نے بڑا سرمایہ کیا، لیکن اچانک پھر وہاں کچھ مذہبی باتیں شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے چلاش کے بھائیوں نے روڈ بلاک کیا. اس کے میں بلتستان سے ان کے خلاف بڑے جلسے جلوس ہوئے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، سب سے بڑا یہ تھا کہ انٹرنیشنل فلائٹ بھی چلنے لگا. 14 اگست کو دبئی سے پی آئی کا پہلا پرواز اسکردو ایئرپورٹ اترا اور 23 کو اسکردو سے دبئی چلا گیا. بیچ میں پھر یہ بات آ گیا، اب وہ مذہبی ان سے ہٹ کے اب علاقائیت پر آ گیا ہے. تم علاقائیت کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ مطلب کیا ہوگا؟ ابھی یہ جو تھوڑا سا ہو گیا تھا، کسی عالم دین نے کوئی تقریر کیا، وہ وائرل ہونے کے بعد اس کے خلاف دوسرے مذہب کے بھائیوں نے ایف آئی آر درج کیا، روڈ بلاک کیا. تو یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا.
تم بس پتہ نہیں کون سازش کر رہے اس علاقے کا؟ نہیں، سازش تو پورے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. وہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کیونکہ ہم زندگی میں ساری دنیا پھرے ہیں اور میں نے سیاست میں 2 دفعہ ہم ایک تو سندھ میں وزیر رہے، پھر نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر رہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا یہ شوق نہیں تھا. ہمارا شوق یہ تھا کہ ہم زیادہ پڑھیں اور لوگوں کی جو اسٹڈی کے معاملات ہیں اس کو ہم زیادہ کریں. کیونکہ ہم جنرل صاحب نے، جنرل پرویز مشرف نے، میں کئی دفعہ آفر کی کہ وزیر بن جائیں، ہم نے نہیں بنا ان کے ساتھ میں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم بے وفائی نہیں کرتے ہیں. جس کے ساتھ میں انہیں وفا کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن اس کے بعد میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اب ہمیں صحافت میں آنا چاہیے. تو اس میں جب ہم نے یہ اسٹریٹجک معاملات دیکھیں تو اس میں اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ پاکستان کی جو اسٹڈی لوکیشن ہے وہ بذات خود ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے لوگ باغ اس کے بہت زیادہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہائیبرڈ وار شروع کر رکھی ہے اور اس کو جینے تو دیتے ہیں لیکن خون رستا رہتا ہے اس کے بلڈ سے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. دنیا میں کہاں پرابلم نہیں ہے. خود امریکہ کا جو ہے، امریکہ میں اگر آج آزادی کو چھوڑ دیا جائے تو امریکہ بکھرا ہوا ہے. 20 ریاست تو الگ ہونے کو تیار ہیں جو سفید فام ہیں. اب جو ٹرمپ کا اور ان کے درمیان میں جو معاملہ ہے وہ بذات خود ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ وہاں پر آپ ہوا نہیں دے سکتے، یہاں پر لوگ باغ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہوا دے دیتے ہیں. تو آپ کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پرامن علاقہ، اتنا پیسفل علاقہ، اتنا خوبصورت علاقہ پاکستان کی سرزمین کے اندر 2-4 علاقے ایسے ہی ہیں. ایک سوات ہے، ایک آپ ہیں اور آپ سب سے زیادہ ہیں. K2 آپ کے پاس ہے. تو اس کے بعد تو وہ سب سے پیسفل علاقہ ہے ہمارا. دنیا کے 8 بڑے چوٹیوں میں سے 6 گلگت بلتستان میں ہیں. جی ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے جی. یہی تو ہمیں تکلیف ہوتے، جب K2 کی بات کرتے تو کہتے یہ پاکستان ہے، سیاچن کی بات کرتے تو یہ پاکستان ہے، جب وہاں حقوق کی بات کرے تو کہتے یہ متنازع ہے. افسوس تو اس بات کی ہمیں، بہت سخت افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. بھائی آپ لوگ، ہمارا علاقہ نے پاکستان پر احسان کیا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ دنیا بچے کو پتہ ہے، بغیر کسی شرائط کے پاکستان میں شامل ہوا، خود سے جنگ لڑی، خود جیتی اور خود پھر اعلان کر دیا پاکستان سے الگ کا. اس سے بڑا قربانی ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے قراقرم یونیورسٹی میں سیمینار کیا تھا رابطہ فورم انٹرنیشنل کی طرف سے 2017 میں ہی. اس میں ایک پروفیسر نے مجھے خود معلوم نہیں تھا، میں سچ آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہاں کے بچوں نے بھی بڑے زبردست ترانے گائے پاکستان کے لیے. 400 کے قریب بچے تھے قراقرم یونیورسٹی میں، اور ان سب نے میں خود بھی سلام پیش کیا ان سب کو بھی، اور آپ کو بھی پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کیا کہ وہ خود فتح کیا، خود ڈوگرا کو ہرایا، برٹش کو بھی ہرایا اور پھر پاکستان سے الحاق کرتا رہا. جو 1 نومبر کو کیا، 15 کو آپ نے قبضہ کیا، 1 کو کر دیا. 1 کو ہوا، اور جب پاکستان آزاد ہوئے 47 میں تو بلتستان ریجن 48 میں آزاد ہوا. جی ماشاء اللہ. آپ کی جدوجہد وہاں پہ جو ہمارے اسکاؤٹ تھے. اور میں آپ کو ایک خوبصورت بات، اور مجھے ان کے اس میں میں نے ایک یادگار بنایا اسکردو میں. بہت بڑا جنگ ہوا تھا ڈوگروں کے ساتھ، اور وہ واحد جنگ تھا جس میں ہمارا ایک آدمی شہید نہیں ہوا تھا. وہ کون سی جگہ؟ اسکردو میں تھورگو پڑھی. وہ بعد میں مجھے پتہ، جب میں ایک دفعہ وہاں گیا میں نے وہ لسٹ پڑھا تو اس میں سب غازی لکھا ہوا تھا، شہید کوئی نہیں تھا. تو وہ تھرگوب، کیا لفظ؟ تھرگوب. تھورگو. جی جی تھورگو پڑھی. ہم جا سکتے ہیں وہاں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم جائیں گے وہاں پر. مین روڈ ہے اور تاریخی جگہ ہے. وہاں سے ڈوگرا واپس بھاگ گئے تھے. اچھا، جو دو گاؤں یا 4 گاؤں جو ان کے انڈیا کے پاس ہیں ہمارے، وہ کون سے گاؤں ہیں؟ یہ تو ہمارا تو وہاں 2 بارڈر لگتا ہے نا، ایک لداخ ایک کرگل کا. ہاں. تو وہ خپلو، سکسا، فرانو، اور دوسرا یہ کھرما سائڈ پہ کرگل، وہ انڈیا کے پاس ہے. وہ انڈیا کے پاس. اب دیکھیں نا جس طرح کشمیر میں LOC پر روڈ کھلا ہے، ہمیں بھی اگر اس جانا چاہیے. جانا جائے تو ہمارا ہم ٹورزم کے سہارے ہی خود کفیل ہو سکتا ہے. نہیں، ٹورزم آپ کا اتنا زیادہ ہے کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، میں جنیوا میں 20 دفعہ گیا ہوں، میں کہاں ساری دنیا میں گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو خوبصورتی اور جو
منظر میں نے دیکھا گلگت بلتستان میں اس کا ثانی نہیں ہے. تو وہ ابھی اور نظر- لوگ بہت زیادہ محب وطن اور بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. ابھی نظر لگ گیا گلگت بلتستان میں، پھر خرابی شروع ہو گیا. اللہ خیر کرے گا. آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں انشاءاللہ جب تک میں آپ کی وساطت سے یہی کروں گا، علماء کرام سے بھی، وہاں کے نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے خدا را سوچے. لوگوں نے اپنے سب کچھ لٹا کے ہوٹل، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنائے ہیں، ہاں موٹلز بنائے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ان کی کاروبار کا سوچے. ملک میں پیسے آئے گا تو ترقی ہوگا. ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہ شیعہ سنی کو ختم کر سکتا ہے، نہ سنی شیعہ کو ختم کر سکتا اور دونوں مسلمان ہیں اور طے شدہ ہے. مسلمان ہیں. اور دوسری بات ہے، آپ علاقائی بات کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. تو میرا ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ اب کے علاقائی سے کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ علاقائی تو وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بس اچانک یہ ہو گیا. میں نے تو آج فیس بک پہ دیکھا ہے. علاقائی بات کرنے لگ گئے ہاں اندر ہی ودن گلگت بلتستان. ہاں تو چلے یہ ہم ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے. ہم اس پہ کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بڑی ریزیلنس ہے، اور آپ جیسے لوگ، جیسے بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی اور عظمت کا خیال رکھا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. میرے حال میں سنبھال لیں گے. اللہ بہتر. ہاں ناظرین کرام، یہاں پہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.